ہمارے اپنے ملک کے لوگ ڈنکی لگا کے چلے گئے بھیا ملک سے باہر، عجیب و عجیب غلط بارڈر پار کر کے جانا. میں مل کر آیا ہوں ان لوگوں سے جن کا آپ کہہ رہے ہیں، ان سے مل کر آیا ہوں. روتے ہیں مارے کھاتے ہیں. ایسے میں نے 2 سے 3 لائیو پروگرام کیے مدنی چینل پر، لائیو پروگرام کیے سب کھول کے بتایا. میں نے ان کے انٹرویوز دکھائے مدنی چینل پر جو یہ ڈنکی لگا کر باہر سے ہو کر آ گئے. کسی کا ہاتھ آیا، کسی کا پاؤں آیا، کسی کے سامنے اس کے والد صاحب انتقال کر گئے یار. اور میں ان کا وہاں بھی حال دیکھ کر آیا ہوں. صبح اندھیرے جاتے کام پر، وہ بھی کھیتوں میں کینو توڑنے جائیں گے، یہ توڑنے جائیں گے، وہ توڑنے جائیں گے. یہاں پر بیٹھ کر 4 پائے پہ لسیاں مانگتے ہو. اگر جتنی محنت وہاں کرتے ہو نا، اتنی آدھی محنت بھی یہاں کرو نا. اور باہر ملکوں کا رخ کرنے کے بجائے گاؤں سے چلو شہروں کا سفر کر لو. شہروں میں کاروبار ہے، شہروں میں کام کاج ہے. مگر نہیں، گانا وہی ہے. وہاں جو دین ایمان عقائد کے معاملات ہیں اور جس کے جو خطرات ہیں وہ الگ ہے. میں اس لیے کہتا ہوں زیادہ تر، اور کچھ نہیں، زیادہ تر میری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی پرورش کے معاملات آگے پرابلم کرتے ہیں. پھر ڈاکیومنٹ نہیں بنے ہوتے، آ نہیں سکتے. یہاں ماں کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، بہت کچھ ختم ہو گیا، نہیں آ سکتے. وہ ڈاکیومنٹ ہی نہیں پتا، آئیں گے تو واپس نہیں جا سکیں گے. وہ جائیں گے کیسے؟ پکڑ لیں گے ہم کو. یہ سارے مسائل میں نے آج آپ کے سامنے وہ بول دیے اور سمجھا رہا ہوں. ابھی حال بہت زیادہ پرانا واقعہ شاید نہیں ہوگا. 2 بھائی ساتھ گئے ڈنکی لگا کر. ڈنکی سمجھتے ہیں نا؟ یہ پنجاب والے بہت زیادہ سمجھتے ہوں گے. اب مجھے پتا ہے میں کتنا سمجھاؤ، سمجھتے نہیں ہیں بھائی. جانا ہے اگر مثال کے طور پہ جانا ہے بیرون ملک تو بھائی طریقے سے جانا یار. پاسپورٹ، ویزا، جاب سارا انتظام کر کے جا کر جانا ہی ہے تو، ورنہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں محنت کرو. ایک شخص جا رہا تھا باہر کمانے کے لیے تو حضرت نے فرمایا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں کا خدا کو ادھر کا الگ تھوڑی ہے. کہ یہ تو بیٹا سمجھا رہا ہوں، جو خدا تجھے وہاں رزق دے گا وہی خدا تجھے یہاں بھی رزق دے گا. تو چلو یہ چلے جاتے ہیں. جانا ہے تو بھائی لیگل جائیں، کیوں جان جوخم میں ڈال کر اور ناجائز اور غلط طریقے سے جا رہے ہیں. تو 2 بھائی گئے ایک ساتھ یہ ڈنکی لگا کر، اور دونوں بھائی گئے. اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ کشتی میں لے کے جاتے ہیں نا. فائنل جو ہے نا، فائنل پروسیجر یہ سمجھے کشتی ہے. یہ بائی سی بارڈر کراس کرواتے ہیں. اور جب اب سمندر میں بھی پولیس ہوتی ہے، سیکیورٹی تو ہوتی ہے بارڈر کی حفاظت کے لیے. اس میں سے ایک بھائی کو چڑھی کھانسی، میرے پاس لکھا ہوا ہے. ایک بھائی کو چڑھی ہوئی کھانسی. اب وہ جو اس کو لے کے جا بولا تیرے بھائی کو چپ کرا، ہم سب مریں گے. اب کھانسی جس کو چڑھتی، اب کھانسی تھوڑی خود ہاتھ سے روکے گا، کھانسی نہ روکے. اس کے بھائی کے سامنے اس کے بھائی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دی. اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بھائی سمندر میں ڈوب کر مر گیا. کیونکہ اگر وہ ان کو یہ تھا کہ یہ کھانسے گا تو ہم سب مر جائیں گے. ایمانداری، محنت، دیانتداری کے ساتھ کام کرے، اللہ پاک کی رحمت سے یہاں بھی اچھا روزگار، اچھا رزق ملے گا. اپنے آپ کو نمازی بنائے، ایماندار بنائے، نیک بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے. اللہ پاک اپنی رحمت سے غیب سے رزق عطا فرمائے گا. تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تک تمہارا گمان تک نہیں جاتا. اللہ کریم ہے. وہ پرندے کو کیسے رزق دیتا ہے جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے، اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو قناعت بھی دے، ایمانداری دے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ کرے. محنت مزدوری کرے، اپنے ماں باپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی کرے. جو اس لیے رزق کماتا ہے، روزی کماتا ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچائے. رزق حلال کماتا ہے، خود کو اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرے گا. ایسا روزی کمانے والے شخص کو حدیث پاک میں کہا یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے.